نے کیا اسباب؟ جی، معراج چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم اللہ کی طرف سے انعام تھا، ایک اللہ کی طرف سے اکرام تھا، اور بظاہر تو معراج جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا مکہ المکرمہ سے بیت المقدس جانا، پھر وہاں جانے کے درمیان بیچ میں چیزوں کو ملاحظہ فرمانا، پھر ادھر سے انبیاء کی امامت، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا، حتیٰ کہ اللہ کے عرش پر آپ کا جو ہے وہ جانا، رب کریم سے ہم کلامیاں، یہ گویا سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی ہیں۔ بے شک یعنی جس طرح ہم مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر تو ایک معجزہ ہے، جی، لیکن در حقیقت قرآن کا ہر پارہ، قرآن کی ہر سورت، قرآن کی ہر آیت رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ معجزہ قرآن گویا نبی پاک علیہ السلام کے 6666 معجزات پر مشتمل ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کم و بیش جو مشہور آیات بیان کی جاتی ہیں وہ 6666۔ تو اسی طرح اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کروائی تو آخر معراج کروانے کا سبب کیا ہے؟ اس میں علماء کرام نے بہت سارے اس کے اسباب بیان فرمائے، ان میں سے میں چند عرض کروں گا چونکہ وقت اپنے اندر اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کر سکیں۔ ان معجزات میں سے ایک جو سبب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کا، وہ آپ کی عظمت کا اظہار رب کرنا چاہتا تھا کہ اب ہمارے آقا مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تو مکے والوں نے آپ کی جو ہے وہ فضیلتوں کو دیکھا، عظمتوں کو دیکھا، پھر آپ مدینہ المنورہ آئے تو گویا مدینے والوں پر اس کا اظہار ہوا۔ اب جو انبیاء پہلے گزر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، تو جب میرے آقا علیہ السلام نے بیت المقدس حاضر ہو کر انبیاء کی امامت فرمائی تو ان انبیاء پر حضور کی عظمت کا اظہار ہوا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کی جانب بڑھتے ہیں اور بیت المعمور کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور بیت المعمور جو ہے یہ گویا آسمان کی جو مخلوق فرشتے ہیں اللہ نے ان کے لیے قبلہ بیت المعمور رکھا ہے جو کہ ساتویں آسمان پر ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے تو بیت المعمور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی امامت فرمائی۔ تو یہاں زمین میں بیت المقدس میں نبیوں کی امامت ہوئی تو اللہ نے محبوب کی عظمت کا اظہار نبیوں پر کر دیا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت فرماتے ہیں تو وہاں پر گویا فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ تو ایک سبب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائے جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ رب اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، ساری مخلوق فرشتوں پر بھی، انسانوں پر بھی۔ بڑی پیاری بات۔ ایک سبب میں نے پڑھا تھا بڑا خوبصورت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، اور جبریل علیہ السلام سے سن کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شرف اس لیے عطا کیا کہ سب تو بن دیکھے میری توحید کا اعلان کرتے رہے، تو کیونکہ آپ ساری کائنات کے گواہ ہیں تو پیارے آپ خلیفہ اعظم ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ ایک وہ ہونے چاہیے کہ جو مجھے دیکھ کر میری توحید کا اعلان کرے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ناظرین کتنے پیارے انداز میں اساتذہ اکرام ہمارے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معراج پہ جانا، ایک تو یہ بھی ہمیں علم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ادھر انبیاء کی امامت کروائی اور بیت المعمور پر فرشتوں کی امامت کروائی۔ اس کے علاوہ معجزہ ایک ہے معراج مصطفیٰ، لیکن استاد صاحب نے جس طرح بیان کیا ایک معجزے کے بیچ میں کتنے معجزے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا آسمانوں میں جانا، نبی علیہ السلام کا بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کروانا، اس کے متعلق استاد صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی، مزید جو اسباب علماء نے بیان فرمائے ان میں سے ایک بڑا محبت بھرا اور بڑا پیار والا بھی ہے، جسے درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین نے بیان فرمایا، اور اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں ایک شعر بھی بیان کیا، چلو وہ بھی سناؤں گا
کہ ایک بار ایسا ہوا کہ زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، آپس کی گفتگو ہوتی ہے. آسمان زمین پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے زمین میں تجھ سے افضل ہوں کیونکہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند رکھا، سورج رکھا، ستارے رکھے. تو زمین نے جب یہ بات سنی تو یہ کہنے لگی کہ میں تم سے افضل ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر دریا رکھے، نہریں رکھیں، باغات رکھے. پھر آسمان بولا کہ نہیں میں تجھ سے افضل ہوں، میرے اندر کہکشائیں ہیں، میرے اندر بیت المعمور ہے. زمین کہنے لگی کہ نہیں میں تجھ سے افضل ہوں کیونکہ میرے اندر جو ہے وہ بیت اللہ ہے، میرے اندر جو ہے وہ شجر و حجر ہے. آسمان جو اس طرح ان کا آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا، جب گفتگو بڑھتی ہے تو آسمان اپنا گویا کے کمالات جو اس کے اندر رب نے رکھے وہ بیان کرتا، زمین اپنے اندر رکھے ہوئے کمالات کو بیان کرتی. اب جب زمین کی باری آتی ہے تو زمین یہ کہتی ہے کہ اے آسمان تیرے اندر اگرچہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، بیت المعمور ہے، لیکن میرے اندر مدینہ ہے. سبحان اللہ. مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنے کا شرف رب نے مجھے عطا فرمایا. اب جب آسمان نے زمین کے گویا اس تانے کو سنا نا تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک زمین کا بھی تو مالک ہے، میرا بھی تو مالک ہے. جس طرح تو نے اس زمین کو اپنے محبوب کے قدموں سے شرف عطا فرمایا، انہیں میرے اندر بھی بولا تاکہ میں بھی ان کے قدموں کو چوم کر اس عظمت کو پا سکوں. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا آسمان کی خواہش پر رب کریم نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا. اور یہ جو میں نے مکالمہ عرض کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اور محبت اور عشق والے انداز میں بیان کرتے ہیں. اب فرماتے ہیں جب گویا زمین یہ کہہ رہی تھی اے آسمان تیرے اندر جو کچھ بھی ہے سو ہے، لیکن میرے اندر مدینہ ہے، میرے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف فرما ہے. تو آسمان نے جب یہ تانا سنا تو اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی. آسمان کی کمر گویا ٹیڑھی ہوگی. اب کمر آسمان کی ٹیڑھی کیسے ہے؟ اعلیٰ گویا اپنے شعر میں اس طور پر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب بندہ زمین پر کھڑے ہو کر میدانی علاقے میں جب دور آسمان کو دیکھتا ہے تو اسے آسمان زمین کی جانب جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، زمین سے ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو گویا وہ آسمان کی کمر زمین کے ستانے پر ٹیڑھی ہو گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. خم یعنی ٹیڑھی ہو گئی، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. ایک سبب علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کے مکالمے پر آسمان کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی اور اپنے محبوب کو جو آسمانوں میں بلا کر گویا آسمان کی اس طلب کو رب نے پورا فرمایا. اسی طرح ایک اور سبب جو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت کا اظہار ہے. رب کے ہاں آپ کا مرتبہ کیسا ہے، مقام کیسا ہے. آج تو لوگ دیدہ درہنی اور زبان درازیاں کرتے ہیں اولیاء پر، صحابہ پر، اہل بیت اطہار پر، حتیٰ کہ انبیاء پر بول جاتے ہیں کہ نبی بھی بشر ہیں، نبی بھی انسان ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، بس جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. بے شک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ہر کچھ جو اس زمین آسمان میں ہو رہا ہے وہ رب کریم ہی کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسباب رکھے ہوئے ہیں. بارشیں برسانا حقیقت میں رب کا کام ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے بادلوں پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. کسی کو مارنا یہ حقیقتاً رب کا کام ہے، لیکن روح قبض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر فرما رکھا ہے. اور رب خود فرماتا ہے کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کیا محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم پر ہم نے ملک الموت کو مقرر کیا جو تمہیں موت دیتا ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے ہاں جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ کتنی کمال کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائے جانے کا ایک سبب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ معراج والا سال حضور پر غموں والا سال تھا. عام الحزن جسے عربی میں کہا جاتا ہے، غم والا سال. اب وہ غم کیا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کی جانب سے مظالم کی شدت ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کا عرصہ بڑھتا جاتا ہے کافروں کے ظلم بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال جو ہے وہ کافروں نے آپ سے بائیکاٹ کیا. تمام مسلمان آپ کے ساتھ رہے اور اس کی جو صعوبتیں جو تکالیف بیان کی جاتی ہیں حدیث کے اندر، وہ اس سے جو ہے وہ بندے کے جسم پر جھجری طاری ہو جاتی ہے کہ صحابہ جو ہے وہ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہے تھے. چمڑے کو جو ہے وہ پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر پانی میں ڈال کر اپنے جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو مٹایا کرتے تھے. رسول اللہ علیہ السلام پر غم کا سال آیا. اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا.
یہ آپ کے لیے غم کی بات تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس سال میں وصال ہوا، یہ حضور کے لیے ایک غم کی بات تھی کہ یہ آپ کی وہ زوجہ محترمہ تھیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کہ یہ عقد نکاح میں آتی ہیں، ان کی زندگی کے ایام گزرتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ جا کر اپنے بابا جان کو بلاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام جب حضور ان کے پاس آئے تو فرمایا اے خدیجہ کیا بات ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور میری خواہش ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ کے جو بدن پر جو آپ کپڑے استعمال فرماتے ہیں، چادر استعمال فرماتے ہیں، مجھے کفن میں دے دی جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو اردتی جلدی لآتیتکی، میں خدیجہ تو مجھ سے میرا صرف یہ چادر مانگتی ہے، اگر آج تو مجھ سے میرے جسم کی جلد مانگے تو میں وہ بھی میں دے دوں گا۔ یعنی اتنی پیاری زوجہ تھیں، اتنا جن کے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب بڑی برکتیں ظاہر فرمائیں، اسلام ان کے مال کے ذریعے سے پھیلا، حضور کے لیے اپنا مال سارا جو ہے وہ پیش کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، حضور